لیکن ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے پڑوس میں، ہمارے محلے میں، ہمارے رشتہ داروں میں کوئی ایسا ہو بھی سکتا ہے، ممکن ہو کہ کوئی ایسا ہو کہ وہ زکوٰۃ لینے کے قابل ہو، یعنی زکوٰۃ دینے سے ہمارا زکوٰۃ دینا قبول ہو جائے گا، یعنی وہ لائق ہے، مجبور ہے، کمزوری ہے، غربت ہے، تو ان کو اپنے قریبی رشتہ داروں کو، قرابت داروں کو، پڑوسیوں کو، قبیلے داروں کو کیا کرنا چاہیے؟ زکوٰۃ، صدقات، عطیات کے پیسے دینا چاہیے، کیونکہ یہ سب سے پہلا حق تمہارا اس پر ہی ہوتا ہے، رشتہ داروں پر ہوتا ہے، قریبی داروں، قرابت داروں پر بھی ہوتا ہے۔ صدقہ فطر ہے، صدقہ فطر عید کے دن سورج طلوع ہوتا ہے، عید کے دن سورج جب طلوع ہوتا ہے تب سے اس پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے، صدقہ فطر اس کو ادا کرنا ہوگا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ رمضان المبارک میں ہی صدقہ فطر ادا کر دو، صدقہ فطر رمضان المبارک میں ہی دے دو، کسی یتیم کا کام آئے گا، کسی یتیم کے گھر میں چراغاں ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر میں کھانے نہ ہو، پیسے نہ ہو، کپڑے نہ ہو، تم رمضان المبارک کے مہینے میں دے دو گے تو جیسے تمہاری عید ہوتی ہے، خوشیاں منائی جاتی ہے، طرح طرح کے عمدہ اور لذیذ کھانے تم اپنے گھر کو بناتے ہو، اسی طرح اگر یتیم کو پیسہ مل جائے، اس نادار کو پیسہ مل جائے، اس مجبور اور بے کس انسان کو پیسہ مل جائے، جس طرح تمہاری عید ہوتی ہے، تمہاری اچھی عید ہوتی ہے، اسی طرح اس کے گھر میں بھی عید ہو سکتی ہے۔ عزیزان محترم، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی ہے اجمیری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ کے طرف نکلتے ہیں، گھر میں نہاتے ہیں، نئے عمدے لباس پہنتے گئے، اور پہننے کے بعد جب شارع سے، سڑکوں سے گزرتے گئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ گھر کے باہر، گھر کے کافی دور نکلنے کے بعد چاروں طرف میدان ہے، جنگلات ہے، پیڑ پودے ہیں، پہاڑ ہے، پتھر ہے، اس کے قریب ایک بچہ ہے جو پھٹے لباس میں رو رہا ہے، پرانے کپڑے پہن کر رو رہا ہے، اس کے بال گندے، بال الجھے ہیں، پیروں میں چپل نہیں ہے، اور پورے جسم پر پورا جسم گرد آلود ہے، وہ پھٹے پرانے لباس میں بیٹھا ہوا ہے، بیٹھ کے رو رہا ہے۔ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری حسن سجستانی سیستانی رحمت اللہ علیہ کا جب گزر ہوتا ہے، اس بچے پر نظر پڑتی ہے تو خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی کیا ہو گیا؟ اور خواجہ غریب نواز اس وقت بچپن میں تھے، یعنی تقریباً 10-15 سال کی عمر رہی ہوگی۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں، میرے بھائی تمہیں ہو کیا گیا؟ سب لوگ عیدگاہ کے طرف خوشبو لگا کے، اچھے کپڑے پہن کر کے، عمدہ لباس پہن کر کے، پیروں میں چپل ہے، سرما لگائے ہیں، عطر لگائے ہیں، سر پر عمامہ باندھے ہیں، سب عیدگاہ کے طرف جا رہے ہیں۔ میرے بھائی آپ عیدگاہ کی طرف کیوں نہیں جا رہے ہو؟ آپ رو کیوں رہے ہو؟ تو خواجہ غریب نواز کے پوچھنے پر وہ جوان بولتا ہے، وہ جوان کہنے لگتا ہے کہ اے معین، آپ کو معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا مصیبت ہے، کیا پریشانی ہے، مجھ پر کیا مصیبت آئی ہے، مجھ پر کون سی قیامت آئی ہے، مجھے اس کا علم نہیں۔ میرے بھائی آپ کو معلوم نہیں؟ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری حسن سیستانی فرماتے ہیں، بتاؤ کیا بات ہے؟ تو کہنے لگتے ہیں، اے خواجہ معین الدین سنو، مجھ پر پریشانی یہ ہے، مجھ پر مصیبت یہ ہے، مجھ پر تنگ دستی یہ ہے کہ میرا باپ انتقال کر چکا ہے، میرے باپ انتقال کر گئے ہیں، میری ماں بھی فوت ہو گئی، میری ماں بھی مر گئی ہے، اور جب میرے باپ انتقال کر گئے تو وراثت میں جو مجھے مال چھوڑا تھا میرے باپ نے، جو پیسے چھوڑے تھے، جو دولت چھوڑا تھا، وہ میرے چچاؤں نے، میرے رشتہ داروں نے، میرے قرابت داروں نے اس مال کو غصب کر لیا ہے، وہ ہم کو گھر سے بے دخل کر دیا ہے، کھانے کے لالے پڑ گئے ہیں، میں کئی دن سے فاقہ ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے روٹیاں نہیں ہے، گھر سر چھپانے کے لیے
مکان نہیں ہے، گھر نہیں ہے، میں کدھر جاؤں، کہاں جاؤں؟ میری زندگی تو پہاڑوں کی کوہ میں گزر جاتی ہے، پہاڑوں کے چٹانوں پر زندگی گزار لیا کرتا ہوں، میں تو ایک درختوں کے سائے پر زندگی گزار لیا کرتا ہوں۔ اے معین، مجھے معلوم نہیں میں کدھر جاؤں، کون میری مدد کرے گا، کون میرا آسرا بنے گا؟ خواجہ غریب نواز معین الدین جو عیدگاہ کے طرف جا رہے تھے، قدم کو واپس لوٹاتے ہیں اور اس نوجوان کے ہاتھوں کو پکڑ لیتے ہیں، چلے آتے ہیں گھر، پلٹ کے گھر آتے ہیں۔ آپ آتے ہیں تو سیدہ ام الخیر خواجہ غریب نواز کی والدہ ماجدہ جب نظر پڑتی ہے، بیٹا معین تم نماز عید ادا کر کے چلے آئے، نماز عید الفطر ادا کر کے چلے آئے، تو امی سے بولے امی جان ہم تو گئے نہیں ابھی عیدگاہ میں، نماز تو پڑھی نہیں ہے۔ کہا بیٹا پھر تم واپس کیوں آئے؟ تو کہنے لگتی ہے کہ بول پڑتے ہیں امی جان ایک پہاڑ کی کھو میں ایک درختوں کے سائے پر ایک نوجوان بلک کے رو رہا ہے، رب کی مشیت کو بلا رہا ہے، امی جان بتاؤ اگر میں اسے چھوڑ کر کے عیدگاہ میں چلا جاتا، عید کی نماز پڑھتا، تو کیا میری عید کی نماز قبول ہوتی؟ میرے سجدے قبول ہوتے؟ رب ذوالجلال مجھ سے راضی ہوتا؟ تو کہنے لگتی ہیں سیدہ ام الخیر بولتی ہیں اپنے شہزادے سے، کہتے ہیں بیٹا نہیں یقیناً تم نے بہت اچھا کام کیا۔ پھر اپنی امی سے کہتے ہیں امی میں نے اسے بھائی بنا لیا ہے، میں نے اپنا رشتہ دار بنا لیا ہے، اس کے باپ نہیں ہے، میرے باپ بھی نہیں ہیں۔ لیکن سیدہ اپنی امی سے کہنے لگتے ہیں امی جان میں نے اس کو بھائی بنا لیا، تو اپنا بیٹا بنا لے، اس کو اچھے سے نہلا دو، اس کو اچھے کپڑے پہنا دو۔ خواجہ غریب نواز جو کپڑے اپنے جسم پر زیبتن ہو چکے تھے، آپ جن کپڑوں کو پہن چکے تھے، خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی ان کپڑوں کو اتارتے ہیں اور اتار کے کہتے ہیں میرے بھائی یہ میرا کپڑا آپ پہنو اور میں آپ کا کپڑا پہن کر کے جاؤں گا عیدگاہ میں۔ پھٹے پرانے لباس خواجہ غریب نواز پہنتے ہیں اور اچھے عمدہ لباس اس یتیم نادار بچے کو پہناتے گئے اور پہنا کر کے نہلایا جاتا ہے، دھلایا جاتا ہے، عطر لگائے جاتے ہیں اور اچھی طرح سے اس کو معطر کر دیا جاتا ہے، سر پر عمامہ باندھا جاتا ہے۔ خواجہ غریب نواز ہاتھ پکڑتے ہیں اور وہ دونوں چلنے لگتے ہیں۔ جب وہ چلنے لگے، جب عیدگاہ میں پہنچے، عید کی نماز ادا کی، عید کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ نوجوان بولا تھا کہ میرے پاس گھر نہیں تھا، مکان نہیں تھے، رہنے کے لیے سر چھپانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، پہاڑوں کی چٹانوں پر، پہاڑوں کی کھو میں، درختوں کے سایوں پر اپنی زندگی گزارا تو کرتا تھا اور پھٹے پرانے لباس میں تو تھا، گھر سے بے دخل تو تھا۔ لیکن جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے جب مجھے اپنے گھر لے گئے، نہلایا، کپڑے پہنائے اور وہ امامے کو میرے سر پر باندھا، تو مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ میں کبھی یتیم تھا ہی نہیں، میں کبھی مجبور تھا ہی نہیں، کبھی میں لاچار تھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر! کیا آپ سمجھتے ہیں ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں اس سے کیا ہدایت ملتا ہے؟ ہدایت یہ ملتا ہے کہ عزیزو، اگر تمہارے محلے میں کوئی یتیم کا بچہ اگر پھٹے پرانے لباس میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائے گا تو یقیناً یاد رکھنا تمہارے عید کی نمازیں مقبول نہیں ہوں گی اور تمہارے لیے وہ عید نہیں بلکہ وعید بن جائے گی۔ اسی لیے یتیموں کا خیال رکھو، ناداروں کا خیال رکھو، مفلسوں کا خیال رکھو، غریبوں کا خیال رکھو۔ اگر تم خیال رکھو گے، تم ان یتیموں کا، غریبوں کا، لاچاروں کا، تم اگر لاچاروں کا خیال رکھو گے، اس کی معاونت کرو گے، اس کی مدد کرو گے، تو تم اس کی مدد اس زمین پر کرو گے۔ زمین پر جب چلے جاؤ گے تو امام الانبیاء تیری مدد کریں گے، قبر میں جاؤ گے تو امام الانبیاء تیری مدد کریں گے۔ جہاں کوئی آسرے نہیں ہوں گے، جہاں تیرے پاس کوئی مدد کے لیے کوئی راستے نہیں ہوں گے، سارے راستے بند ہو چکے ہوں گے، اس جگہ پر امام الانبیاء تیری مدد کریں گے۔ اللہ اکبر! خواجہ غریب نواز کی باتیں آپ نے سنی، لیکن ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے
ہمیں یہ پتہ کرنا چاہیے کہ ہمارے محلے میں پڑوس میں کون پریشان حال ہے، کس کو ضرورت ہے، کس کے گھر میں کھانا بن رہا ہے، کیا حاجت آئی ہے، کیا حاجت نہیں آئی ہے، کون سی مصیبت آ پڑی ہے۔ ارے ہم اگر اس کو ایک جوڑے کپڑے دے دیں گے تو کیا ہو جائے گا، اس کی زندگی سنور جائے گی۔ ارے تم اس کو ایک جوڑا کپڑا دے دو گے تو جب تک وہ زندہ رہے گا تیرے لیے دعائیں کرتا رہے گا، اور اگر وہ تیرے لیے دعا نہیں کرے گا تو یاد رکھنا جو فرشتے ہوتے ہیں رب ذوالجلال فرشتوں کو فرمائے گا میرے فرشتوں اس نے ایک یتیم کی مدد کی ہے، لاچار کی مدد کی ہے، جب تک اس کی مغفرت نہ ہو جائے قیامت تک تم اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہو، اس کے لیے تم دعائیں مغفرت کرتے رہو، مغفرت کی دعائیں کرتے رہو، ایک دن دو دن کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے اس کے لیے دعائیں مغفرت فرشتے کرتے ہیں، فرشتے کریں گے۔ یہ یتیموں کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ کو دیکھنا ہے کہ ہمارے رشتہ داروں میں کوئی ہے، پہلے رشتہ داروں میں دیکھو ہے کوئی تو ان کی مدد کرو، اس معنی کر کے نہیں کہ ہم تم پر احسان جتلا رہے، یہ بتانے کے لیے مت کرنا کہ ہم پیسے والے ہیں، صاحب نصاب ہیں، تم غریب ہو، یہ مت کر کے یہ مت کہنا۔ اگر تم نے یہ کہہ کر کے کسی کی مدد کی تو وہ تمہارا مدد نہیں ہے، وہ تذلیل ہے، وہ توہین ہے، اور اگر تم نے کسی کی توہین کی اس کا دل دکھایا تو پھر یہ اچھی بات نہیں، بہت بری بات ہے۔ تذلیل مقصود نہ ہو، ارادہ اچھا ہو، نیت اچھی ہو، اور ان پیسے کو دینے کے بعد یہ مت سمجھنا کہ اس کے بدلے ہم کو اس سے کوئی فائدہ اٹھانا، یہ بھی نہیں کرنا ہے، کوئی اس سے فائدہ بھی اٹھانے کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ اور کیا کریں، اس کو دیں، اور ایسے مت دے کہ اس کو لینے کو تکلیف ہو جائے۔ بسا اوقات کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ سب کے سامنے اگر انہیں دیا جائے تو ان کو تکلیف ہو سکتی ہے ایسے معاملات ہو سکتے ہیں۔ اگر ان کو دینا، ان کی مدد کرنا ہے نا تو 10 آدمیوں کے بیچ میں مت مدد کرو، جاؤ چپکے سے بند مٹھی میں جو کچھ کرنا ہے اس کی مدد کر کے چلے جاؤ، بند مٹھی میں کرو، پتہ بھی نہ لگے، چپکے سے کر کے چلے جاؤ۔ لیکن آج کل کا فیشن عجب ہو گیا، جانتے ہیں 1 کلو چاول دیا، 1 کلو گیہوں دیا یا غلہ دیا ہے نا، تو کہتے یا ایک چادر اگر مان لو کسی کو ایک کپڑا رومال والا 10 روپے والا 10 روپے کا رومال بھی دیا نا، ایک کو بولتا ہے فوٹو کھینچ، میرا فوٹو کھینچ، بولتے کہ نہیں بولتے؟ ہو رہا نہیں ہو رہا بھائی؟ غلط کہہ رہا ہو رہا؟ ایک 10 روپے کا رومال اگر کسی یتیم کو یا کسی کو دیا نا، کسی غریب کو، کیمرہ لگا کے بھائی فوٹو کھینچ، میرا فوٹو کھینچ، کہا کیا کرے گا اس کا؟ کہا فیس بک میں ڈالوں گا، واٹس ایپ میں ڈالوں گا، سوشل میڈیا میں اس کو نشر کروں گا۔ کیوں کرے گا؟ کیا ضرورت ہے؟ کہا ضرورت یہ ہے کہ لوگ کہیں گے کہ نہیں فلاں صاحب زکوٰۃ دینے والا ہے، غریبوں کی مدد کرنے والا ہے۔ ہم کہے لعنت ہے تیرے اس جسارت پر، تمہارا دینا بھی قبول نہیں، وہ مردود ہو جائے گا، کوئی فائدہ حاصل نہیں۔ یہ جسارت ہے، جسارت، دکھاوا ہے، ریاکاری ہے۔ ریاکاری جائز نہیں ہے۔ جس کو دکھاوے کے لیے آپ نے، ریاکاری کے لیے آپ نے کوئی نیکی کی، کوئی لوگ مجھے میری تعریف کرے، اس نیت سے کوئی نیکی کی تو وہ نیکی قیامت کے دن تیرے منہ پر مار دیا جائے گا، تیرے منہ پر مار دیا جائے گا۔ کہا اس کا بدلہ جو تم نے دیا تھا، اس کا بدلہ دنیا میں تمہیں مل گیا۔ وہ کیسے ملا؟ اگر رب کی رضا کے لیے ہوتا تو چھپا کے ہوتا، رب کو راضی کرنا مقصود ہوتا تو چھپا کے ہوتا، دکھا کے نہیں ہوتا۔ لیکن یہ دکھا کے دیا،
تعریف کرانے کے مقصد سے کہ لوگ کہیں گے تو دیکھو فلاں صاحب تھا نا، بڑا نیک ہے، لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے، دیکھو نا فیس بک میں واٹس ایپ میں اس کا فوٹو ہے، کپڑا دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو کہا کہ ہو گیا اس کا کام ختم، اگر یہ نیت ہو گئی تو۔ یہ نیکیوں کا بدلہ آخرت میں اس کو نہیں ملنے والا ہے، وہ نیکیوں کا بدلہ ملے گا ہی نہیں، اس کے منہ پر الٹا مار دیا جائے گا، اس کو ہی سب دنیا ہی میں مل گیا۔ تو اسی لیے کیا کرنا چاہیے، اگر کسی کی مدد کرو نا تو چپکے سے بند مٹھی میں کرو، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، جس کو بتانے کی ضرورت ہے نا تو اس کو بتاؤ یا نہ بتاؤ، رب ذوالجلال ہر چیز سے واقف ہے، ہر کچھ جانتا ہے، جس کو جاننے کی ضرورت ہے وہ جان رہا ہے، اب کسی اور کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ خیال رکھیں، اگر ہم نے اس کا خیال رکھا تو ہم کامیاب ہیں، اور اگر ہم نے خیال نہ رکھا تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ غریبوں کی جو مدد ہونی چاہیے ہر طریقے سے۔ بعض لوگ تو اب عشر کا بھی مسئلہ بہت ٹیڑھا کر دیا کہ نکالتے نہیں، زمین میں جو فصل اگاتے ہیں عشر کا مسئلہ بھی ہے، عشر نکالنا ہوتا ہے، نہیں نکالیں گے تو آپ مال بھی پاک نہیں۔ زکوٰۃ مال کو پاک کر دیتا ہے، زکوٰۃ ہے نا مال کو کیا کرتا ہے، پاک کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے۔ زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے، اور وہ مال کو بڑھاتا بھی ہے، زکوٰۃ مال کو بڑھاتا بھی ہے۔ اگر آپ نے اس سال مثال کے طور پر اس سال آپ نے 25,000 روپے زکوٰۃ دیے، اس سال 25,000 روپے زکوٰۃ دیے، نہ مانو تو آپ ڈائری میں مینٹینس کر لو، لکھ لو۔ زکوٰۃ مال کو بڑھاتا ہے، تجارت میں ترقی ہوتی ہے، کاروبار میں اضافہ ہوتا ہے، یہ مال ہے۔ زکوٰۃ مال کو کیسے بڑھاتا ہے، لکھ لو آپ اس سال کہ ہم نے مثال کے طور پر 25,000 روپے زکوٰۃ کے ہم نے ادا کی، 25,000 روپے زکوٰۃ کے دیے۔ آئندہ سال اسی ایام میں پہنچنے تک تمہارا حولان حول اس سے زیادہ ہی ہوگا، کم نہیں ہوگا۔ جب اس سال مان لو اتنے تاریخ میں آپ نے دیا تو اگلے سال بھی اس تاریخ میں پہنچیں گے، مثال کے طور پر آج کی تاریخ میں، اگر آج کی تاریخ میں پہنچتے ہیں اگلے سال تو اس سال 25 دیا تھا تو اگلے سال 30 دیں گے، 35 دیں گے، کیا بولتے ہیں؟ یہ میرا گمان ہے، اور کر کے دیکھو۔ زکوٰۃ مال کو بڑھاتا ہے اور مال کو پاک بھی کرتا ہے، بہت اچھی چیز ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ مگر یہ سب کچھ تو ہے، لیکن لمحے میں ایک لمحے میں ہم سب کچھ برباد کر جاتے ہیں، سب کچھ کرنے کے بعد بھی ایک لمحے میں ہم سب کچھ برباد بھی کر جاتے ہیں۔ آپ بولو گے کیسے؟ یہ زبان ہے نا، اللہ تعالیٰ نے زبان کو کھلا نہیں چھوڑا، کھلا نہیں چھوڑا۔ ہاتھ ہے کھلا ہوا ہے، بندہ ہے، پیر ہے کھلا ہوا ہے، بندہ ہے، سر ہے، پورا بدن آپ دیکھو کھلا ہوا ہے، کھلا ہوا ہے نا بھائی، بندھا ہوا ہے نہیں، بندھا ہوا نہیں ہے، کھلا ہوا ہے۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے، زبان ایسی ہے، اللہ نے جبڑوں کے بیچ میں زبان کو رکھا ہے تو زبان بڑی نرم نازک، چھری چلاؤ تو 2 حصے میں بٹ جائے، لیکن اس زبان کے اندر خاصیت کیا ہے، میں بتانا چاہتا ہوں خاصیت کیا ہے۔ یہ زبان ایسی ہے، اگرچہ نرم ہے لیکن آپ کی ہڈیوں کو توڑوانے میں بڑا مدد کرتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ میں آ رہی کیا بول رہا ہوں میں؟ ہڈیوں کو توڑنے میں بھی بہت مددگار ہے۔ جا کر کے کسی جگہ پر الٹی حرکت کر دو، ہڈی توڑ دیں گے، یہی زبان توڑتی ہے۔ یہاں تو دنیا میں ہے ہی، لیکن یہی زبان تجھے جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے،
تمہیں بربادی کے دہانے پہ بھی کھڑا کر سکتی ہے. یہی زبان تجھے جنت میں بھی پہنچا سکتی ہے. زبان ہی ایسی واحد چیز ہے کہ تمہیں جنت میں بھی لے جا سکتی ہے اور جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے. دنیا میں عزت بھی دلا سکتی ہے اور ذلت بھی دلا سکتی ہے. اس لیے زبان کی حفاظت کرنی چاہیے. زبان کی حفاظت کرنی چاہیے. زبان کو لمبی نہیں کرنی چاہیے. جہاں لیکن ہم نے 1 روپے دیا تو 10 آدمی کے بیچ شوق نہیں چڑھا. 10 آدمی کے بیچ گئے, ارے ہم نے تو 50 روپے فلاں آدمی کو دیا ہے. اور کہاں؟ چائے کی دکانوں پر, بازاروں پر 10 آدمی جہاں جمع ہو وہاں پر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. ہم نے 50 روپے دیا. کس کو دیا بھائی؟ کسی یتیم کو دیا. تو ہم کہیں برباد ہو گیا, تو کام ختم تمہارا, خلاص. یہی زبان ہے نا, یہ زبان ہے. زبان سے بولا تم نے, دینے کے بعد بھی تمہارا وہ کوئی کام کا نہیں رہا. یہ زبان تم کو کہاں پہنچا رہی ہے؟ اور یہ زبان کی حفاظت بہت اچھی طریقے سے کرنی چاہیے, اچھی طریقے سے. علماء صوفیہ کہتے ہیں کم گفتن. اگر ایمان کی بھلائی چاہتے ہو, ایمان بچانا چاہتے ہو, گناہوں سے پاکیزہ رہنا چاہتے ہو, گناہوں سے دور رہنا چاہتے ہو, تو کم بولو, کم بولو. بھلائی اسی میں ہے, کم بولو. زبان کی حفاظت کرنا ہے, تمہیں بچنا ہے گناہوں سے, تو زبان کی حفاظت کر, کم بولو, زیادہ مت بول. زیادہ بولو گے کام خلاص ہو جائے گا, پھر معاملہ بگڑ جائے گا. سمجھے؟ کہتے کم بولو کم سو. صوفیہ کا یہ قول ہے, کم بولو کم سو, کم کھاؤ. کھانا بھی 3 حصے میں کھانا چاہیے, 3 حصے پیٹ کے. ایسا نہیں کہ گوشت مارنا مل گیا تو پورا بیٹھ کے چانپ دو, اور کھانے کے بعد تمہیں بیٹھ جاؤ لمبا ہو کر کے. سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کو آ رہی کہ جا رہی, سمجھ میں آ رہی؟ دقت آ جائیں گی, غافل ہو جائیں گے. اس لیے صوفیہ کہتے ہیں کہ بھئی زیادہ مت کھاؤ, پیٹ کو 3 حصے میں کرو. 1 حصے میں کھانا, 1 حصے میں پانی, 1 حصہ خالی. کھانا آج ہی نہیں کھانا, کل بھی کھانا ہے. ایسا تھوڑے کہ آج کھا لو, 1 مہینے تک کچھ بھی نہیں کھانا تو پھر کھا ڈالو سارا. ایسا ہوتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. آج بھی کھانا, کل بھی کھانا. آج بھی کھائیں گے, کل بھی کھائیں گے, ہر دن کھائیں گے, تو ایک لمٹ کے ساتھ کھانا ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ عبادت میں غفلت بن جائے, غفلت میں آپ کو ڈال دے وہ کھانا. چونکہ آپ کھانا پیٹ بھر کے کھاؤ گے, شکم سیر ہو کے کھاؤ گے, سستی چھائے گی, نیند آئے گی, نیند کا غلبہ ہوگا, شیطان حملہ کرے گا آپ پر, تو آپ کیا ہو جاؤ گے؟ عبادت سے غافل. اس لیے صوفیہ کہتے ہیں کم گفتن, کم بولنا, کم خفتن, کم سونا, اور کم خوردن, کم کھانا. زیادہ سونا بھی نہیں چاہیے. تو یہ خیال رکھیے, اور زبان کی عموماً حفاظت کریں. لیکن ہم اپنی زبان سے چغل خوری, غیبت, بدکاری, ہم سمجھتے ہیں بھائی یہ بولنے ہمیں بڑا فائدہ پہنچتا ہے. فائدہ نہیں پہنچتا ہے, تم خود کو تباہی میں ڈالنا ہے. اگر ہم کسی کی, میں مانوں, آپ مانو کہ میں آپ کی غیبت کروں, آپ سنیں نہ سنیں, آپ اگر شاہراہ پر بازاروں میں آپ جا رہے ہیں, میں آپ کی غیبت جا کے بازاروں میں کروں گا نہیں. میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں سے پاک رکھے. ہم تو الحمدللہ اس سے بچتے ہیں, کبھی ہم ایسا کرتے نہیں. پھر بھی میں سمجھانے کے واسطے کہہ رہا ہوں, اگر بازار میں چلے گئے, وہاں جا کے ہم غیبت کریں, آپ تو سنے نہیں. لیکن آپ سنے نہیں, کسی نے اگر مان لو آپ ہمارے ساتھ میں اس کو کسی کی ذریعے سے خبر پہنچ گئی, اس کو اگر خبر پہنچ گئی تو وہ حقوق العبد ہے. کسی کی چغل خوری کرنا, غیبت کرنا, یہ حقوق العبد ہے. حقوق العبد کا مطلب سمجھتے ہیں؟ حقوق العبد اسے کہتے ہیں جب تک بندہ معاف نہ کر دے, اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. حقوق العبد کا مطلب سمجھتے ہیں؟ جس کی آپ نے غیبت کی, یا ہم نے کی, یا کسی نے کی,
اگر جب تک اس بندے سے معافی نہ مانگیں گے، وہ بندہ معاف نہیں کرے گا، تب تک اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے حقوق العبد کا بالکل خیال رکھنا چاہیے۔ حقوق اللہ ہے، اللہ کی نافرمانی کرو گے، اللہ سے توبہ کرو گے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ گے، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن بندے کو اگر آپ نے تکلیف پہنچائی، اس کے حق کو دبایا، چغل خوری کی، غیبت کی، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ تو خیال رکھنا ہے، ہمیں چغل خوری کسی کی کبھی کرنی نہیں چاہیے۔ اگر کریں گے تو وہی زبان ہے، اس کی حفاظت نہ ہو سکی، اور اس زبان کی حفاظت نہ ہوئی، چغل خوری کرنے کی بنیاد پر وہ جہنم میں جائے گا۔ اور اس زبانوں کے ذریعے سے، جس زبان سے ہم چغل خوری کرتے ہیں، اس زبان سے اس کو عذاب دیا جائے۔ خدا کا ڈر ہونا چاہیے، خوف ہونا چاہیے ہمارے دلوں میں، والعیاذ باللہ۔